जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज। सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज़। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार। देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। 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 मजलूमों का साथी है रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, पाकिस्तान में तमाम शुबजात से ताल्लुक रखने वाले साथियों, तमाम पूरे पाकिस्तान के गरीबों मजलूमों, दुनिया भर में जो जो मुझे सुन रहा है उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिस्टोरिकल, philosophical and factual teaching lectures for youth का सिलसिला जोर शोर से जारी है। और आज पार्ट 6 मैं यूथ के लिए पेश कर रहा हूं। पार्ट 6 में जो बातें हों अहम से टेप कर लें या नोट कर लें, जैसा आप चाहें वैसा कर लें। बस जरा दुआ करें कि ये
فرصت نہیں مل رہی نا گلے کو، ادھر خطاب ادھر خطاب، یہاں بات وہاں بات، پھر انڈیویجول باجیاں اور باجے یعنی بھائی وہ کہتے ہیں بات کریں، سلام کریں گے ہم، پھر سلام کہاں ہوتا ہے، پھر وہ سلام کے بعد تو پھر آگے بات چلتی ہے، تو بات کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال میں نے 5ویں لیکچر میں بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح برابر انہوں نے پاکستان 1947 میں ان کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان اور مسلمانان ہند کی سپورٹ سے، مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کی اور بنگال کے مسلمانوں کی سپورٹ سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا بہت سی چیزیں، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا 1940 میں قرارداد لاہور، جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، وہ پیش کی گئی تھی۔ تو قرارداد لاہور سر محمد ظفر اللہ خان، سر محمد ظفر اللہ خان نے تحریر کی تھی، اور سر محمد ظفر اللہ خان احمدی جماعت سے، جسے قادیانی بھی کہا جاتا ہے، احمدی بھی کہتے ہیں، اور نہ جانے کن کن القابات سے پکارا جاتا ہے، واللہ علم۔ بہرحال احمدی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر جو قرارداد میں موجود تھے لاہور میں، جیسے منٹو پارک لاہور میں جو 23 اگست کو قرارداد پیش ہوئی 1940 کو، اس میں اجلاس میں ایک فضل الحق ابوالقاسم، فضل الحق شیر بنگال بھی موجود تھے، جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی۔ اس کے علاوہ بہت چوٹی کے اکابرین وہاں موجود تھے۔ میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح لبرل، پروگریسو، ڈیموکریٹک مائنڈ رکھنے والی شخصیت تھے۔ وہ آمریت کو پسند ہرگز نہیں کرتے تھے، اور وہ دیکھیں، آپ کو بتاؤں گا، آپ نوٹ کرتے جائیے، لکھتے جائیے، جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ خاص طور پہ پنجاب کے لوگ یہ آپ کو اصل تاریخ بتائیں گے، آؤٹ آف کوشچن، آؤٹ آف کوشچن۔ اگر بتانی ہوتی تو ان کو معلوم ہوتا کہ
پاکستان کی تحریک میں سب سے زیادہ مسلم اقلیتی صوبوں کے، بھارت میں رہ جانے والے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں نے جانی مالی قربانی دی، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لٹ پٹ کر سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کو بنانے کے لیے آئے، ابتدائی ڈھانچہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنایا، ان کے ساتھ فوج کشی کرتے، ان کی جماعت میں ٹکڑے ٹکڑے کرتے، ان کے لوگوں کا ماورا عدالت قتل کرتے، انصار کا یہ برتاؤ کیا مہاجرین مدینہ کے ساتھ تھا؟ کیا حضور نے یہ درس دیا تھا؟ یہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نام مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اصل میں یہ لوگ ہندو کافر ان سب سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں کہ قائد اعظم کوئی تعصب نہیں رکھتے تھے، قائد اعظم نہ فرقہ وارانہ تفریق رکھتے تھے، نہ مسلک کی، نہ کسی اور چیز کی۔ بالکل میرٹ پر یقین رکھتے تھے، جو پاکستانی ہے میرٹ پر اترتا ہے، وہ پاکستان کی خدمت کرے، اس کا مذہب، اس کا سیکٹ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اسٹیٹ بزنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے قائد اعظم کی جو پہلی کیبنٹ بنی اس میں وزیر اعظم، منسٹر فارن افیئرز آف ڈیفنس کون بنا؟ لیاقت علی خان۔ منسٹر کامرس، انڈسٹریز اور ورکس یہ کیسے ملا؟ آئی چندریگر کو۔ منسٹر کمیونیکیشن سردار عبد النشتر کو۔ منسٹر فوڈ، ایگریکلچر اور ہیلتھ راجہ غضنفر علی کو۔ منسٹر لیبر اور لا جو گندر ناتھ منڈل کو ملی۔ ذرا نام سنا آپ نے؟ یہ قائد اعظم کی ذہنیت تھی۔ 15 اگست 1947 سے 8 اکتوبر 50 تک وزیر رہے، ان کا تعلق نچلی ذات کے ہندو خاص سے تھا، جوگندر ناتھ منڈل، یعنی دلت تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ متعصبانہ سلوک کی وجہ سے 1950 میں استعفیٰ دے کر جوگندر ناتھ منڈل انڈیا چلے گئے اور ہندوستانی شہریت اختیار کر لی۔ غلام محمد منسٹر فنانس، فضل الرحمان منسٹر انٹیریئر، انفارمیشن اور ایجوکیشن۔ دسمبر 1947 میں سر ظفر اللہ خان کو منسٹر فارن افیئرز اور کامن ویلتھ مقرر کیا گیا، جن کے بارے میں پہلے میں نے بتایا تھا، جو احمدی تھے۔ اور ہمارے یہاں احمدی سے دوستی کرنا، اسے سلام کرنا، اس
اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کتنے احمدیس پہ حملے ہوئے, ماں بہن بیٹیوں کی, احمدیس ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کی گئی, احمدیس کی عبادت گاہوں کو بموں سے اڑایا گیا, گولیاں چلائی گئی, معصوم احمدیوں کا قتل کیا گیا, اور قائد اعظم وزیر بنا رہے. مخالفت کرے آپ میری جتنے بھی کرنا ہے, جو پاکستانی ہے اس کا برابر کا حق ہے. ایم کیو ایم کی حکومت ہوئی تو اس میں ہندو بھی وزیر ہوگا, سکھ بھی ہوگا, پارسی بھی ہوگا, اور احمدیز بھی ہوں گے. مسلمان تو ہوں گے ہی, لیکن یہ بھی ہوں گے. ایم کیو ایم کی فلسفی قائد اعظم کی جو تعلیمات ہیں اس کی روح کے مطابق ہے. میں مذہبی امور کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں, particularly youth. There is an important thing which I want to convey you regarding mazhabi umur, religious matters, Ministry of Religious Affairs. ایک ویل نون انٹلیکچوئل تھا جس کا نام پروفیسر فتح محمد ملک تھا. اسلام آباد میں علامہ اقبال کی 70ویں برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نے پروفیسر فتح محمد ملک نے 70ویں برسی پر قائد اعظم کی کیبنٹ میں مذہبی امور کی کوئی منسٹری نہیں تھی. ذرا غور سے فرمائیے, قائد اعظم کی کیبنٹ میں کوئی مذہبی امور کی منسٹری نہیں تھی. مذہبی امور کی پہلی وزارت ذوالفقار علی بھٹو بروم کے طور پہ بنائی گئی اور مولانا کوثر نیازی کو مذہبی امور کا وزیر بنایا گیا. انیس سو 47 میں قائد اعظم نے لینڈ ریفارمز کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی. کیا 1947 میں قائد اعظم نے لینڈ ریفارمز کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی, جس پر تقریباً 100 علماء اکرام نے ملک میں لینڈ ریفارمز کی مخالفت کی اور اسے حرام قرار دیا. ان ملاؤں کا کیا کیا جائے؟ مائی یوتھ، مائی ڈیئر یوتھ، پلیز گائیڈ می، پلیز گائیڈ می. See the attitude of mullahs? کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ یوتھ تو سارے مولویوں کو پسند کرنے والے ہیں.
Oh my gosh. No, no. Should I call you? My dear youth. My dear youth. Having love for mullahs. Yes. My dear youth of mullahs. Bolo. اچھا جی مذاق کر رہا تھا میں, برا نہیں ماننا یار. اب سن لیجیے. کمانڈر آف چیف اور آف رائل پاکستان آرمی, جس کے ہاتھ جنرل قمر باجوہ صاحب چیف ہیں, مگر کانوں سے شاید سنائی نہیں دیتا اور آنکھوں سے شاید دکھائی نہیں دیتا. میں تصویر بھی دکھا چکا ہوں 71 سالہ پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کی, جس کا کوئی گناہ نہیں ہے, جیل میں ہے, وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. کمانڈر آف چیف آف رائل, کمانڈر آف چیف آف رائل اسٹاف پاکستان آرمی. تو میں کہہ رہا تھا ہمارے کمانڈر ان چیف کو تو نظر ہی نہیں آتا, نہ سنائی دیتا ہے. میں اپیلیں کر کر کے فوٹو دکھا دکھا کے تھک گیا. اور ان کو ابھی تک, اور جو ان کے جو نئے ڈی جی رینجرز گئے ہیں, ان کو بلال اکبر اپنا چشمہ دے کے گیا ہے یا کوئی آلہ دے کے گیا ہے کہ ان کا برین بالکل بلال اکبر کی طرح سے ہو گیا ہے. نئے ڈی جی کراچی کہ جو پکڑا جاتا ہے دہشت گرد یا ٹارگٹ کلر یا کوئی اور چیز میں ملوث, اس کا تعلق ڈی جی رینجرز کو فوراً لندن سے نظر آتا ہے. کر لیں آپ لوگ جتنا آپ کو کرنا ہے, لیکن ہم اس دن دیکھیں گے جس دن گھمسان کا رن پڑے گا. جس دن گھمسان کا رن پڑے گا, میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, سن لیجیے کان کھول کے. دنیا میں کہیں بھی کہہ دیجیے, I do not want any conflict or war. I want to resolve the matters and differences through peaceful, meaningful negotiations on the table. But if you don't come to this point and continue to kill us, so we have the right to defend ourselves. And if we come out from the houses, خدا کی قسم, ایک ماں, ایک بہن, ایک بیٹی, ایک بچہ, ایک بزرگ گھر میں نہیں رہے گا. خدا کی قسم ہے فوجیوں, یا ہم مر جائیں گے یا ہم مار دیں گے. وہاں تک ہمیں مت لے جاؤ. دوسرا ساتھیوں, کمانڈر آف
چیف آف رائل پاکستان آرمی تھا جنرل ڈگلس گریسی. یہ پہلے والا جو تھا 15 اگست 47 سے 10 فروری 1948 اور دوسرا جنرل ڈگلس گریسی 11 فروری 1948 سے 16 جنوری 1951 1951. Now, Chief of Royal Pakistan Air Force, Air Vice Marshal Perry Kenny, Air Vice Marshal Perry Kenny, 1947 to 1948. Chief of Royal Pakistan Navy, Vice Admiral James Wilfred Jefford, Vice Admiral James Wilfred Jefford, 1947 سے 1953 تک. اور ساتھیوں، جب بات کافی ہوئی ہے اسی حوالے سے ایک اور حوالہ دے دوں. ڈان اخبار 22 میں 2016 رائٹ اپ لکھا ہے ندیم ایف پراچا نے کہ 1940 کے ابتدائی اشرے میں means early days of 1940 جب قائد اعظم was trying to unite all Muslims organization with All India Muslim League, and تو All India Muslim League کے بعد ممکنہ اتحادیوں نے مطالبہ کیا کہ آپ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیں، یا یہ مطالبہ یا یوں کہہ لیجئے کہ آج کے اجلاس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. مئی 1944 میں کشمیر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا جواب دیا، کیا کہا؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کو غیر مسلم قرار دینے والا، جبکہ وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ غیر مسلم ہے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ دیکھیے قائد اعظم کا ویژن دیکھیے، کیا یہی ویژن ہے قائد اعظم کا؟ آئیے ساتھیوں، اب میں قائد اعظم کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں. یہ کراچی 27327 28-11-46 British Indian passport, Indian Empire,
مسٹر M.A. جناح، اس کو غور سے دیکھیے. یہ جو پاسپورٹ کا پہلا مین پیج ہوتا ہے نا، کور پیج، گتے کے اوپر جو ہوتا ہے اس پہ مونوگرام بنا ہوتا ہے. یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاسپورٹ ہے. یہ دوسرا پاسپورٹ کا دوسرا صفحہ دیکھیے. یہ آپ دیکھ لیں دوسرا صفحہ 1A 1B، ذرا آپ یہ دیکھ لیجیے. امپائر آف انڈیا، امپائر بہرحال اس کا دیکھ لیجیے. وہ یہ 27327 مسٹر محمد علی جناح. پھر برٹش سبجیکٹ بائی برتھ، پاسپورٹ آفس کراچی. اور یہ سائن وغیرہ پورے ہیں. یہ نظر آ گیا آپ کو؟ اچھی طرح سے دیکھ لیا آپ نے؟ دیکھ لیجیے، میں نے آپ کو قائد اعظم کا پاسپورٹ بھی دکھا دیا. اب میں آپ کے علم میں بالکل ایک شاید نہیں، قائد اعظم کی تو تصویر آپ نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن آئیے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں. قائد اعظم کی جو رتی جناح ہیں، قائد اعظم کی رفیق حیات، یہ ان کی فوٹوگراف ہے. قائد اعظم کی رفیق حیات رتی جناح. اور آپ کو قائد اعظم کے کچھ فوٹو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے قائد اعظم کا ایک فوٹو، قائد اعظم محمد علی جناح ایام جوانی کی تصاویر دیکھ لیجیے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی، یہ صاف نہیں ہے کیونکہ میں نے بڑی محنت کر کے اس کو لائبریری سے ادھر سے ادھر سے بہت پرانے نسخے ہو گئے ہیں، پیلے پیلے اس کے کلر ہو گئے ہیں. پھر بھی میں نے کوشش کی ہے، یوتھ اونلی فار یو، ٹو ایجوکیٹ یو. These are the pictures of قائد اعظم محمد علی جناح in the days of his جوانی کو کیا کہیں گے، یوتھ، when he was young. یہ آ گیا سب آپ نے دیکھ لیا نا یہ. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو آج تک پاکستان کے عوام سے چھپائی گئی. قائد اعظم محمد علی جناح کا مسلک جو تھا وہ تھا خوجہ شیعہ اسنا
عشری. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. خوجہ اسنا خوجہ شیعہ اسنا عشری. یہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو بڑی کوششوں سے میں نے یہ ایک جماعت ہے خوجہ شیعہ اسنا عشری جماعت بامبے میں، وہاں پہ رابطہ کر کے بڑی مشکل سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا. ذرا غور سے یہ دیکھیے، اس کا عکس دیکھیے، اس کو میرے ساتھی کیمرے سے ذرا اس کو صاف کر کے کچھ دکھانے کی کوشش کریں اگر دکھا سکتے ہیں تو. We hereby certify that following as per the record maintained by our Jamaat that late Mr. Muhammad Ali Jinnah Pooja become member of our Khoja Shia Asna Ashari Jamaat Bombay, and also he was a member of the consulting committee since 1331 Hijri 1913 AD 1913 تک, and paid the subscription of ₹1. The late Ratan Bai, wife of late Mr. Muhammad Ali Jinnah, expired on 21st February 1929, 1347 Hijri. She is buried at Khoja Shia Asna Ashri Qabristan Graveyard at Mazagone, Bombay, and her death recorded in the relevant register of our Jamaat. ان کی بیوی قبرستان میں دفن ہوئی تھی، شیعہ خوجہ اسنا عشری کا جو قبرستان تھا. That late Mr. Muhammad Ali Jinnah paid ₹180 as donation on 2/24/1929, and further sum of ₹12 as subscription on 24/1925 Hijri 1347. That late Mr. Muhammad Ali Jinnah Pooja was a member of our Jamaat until his death, 1948 AD, and that there is no outstanding subscription against him for Khoja Shia Asna Ashri Jamaat, Joint Secretary, Honorable Joint Secretary. یہ سرٹیفکیٹ آپ نے اور تو دیکھ لیا. اچھا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، لیکن آپ سے پڑھا نہیں جائے گا، مجھ سے بھی نہیں پڑھا گیا، لیکن یہ اوریجنل چیز ہے. یہ نکاح نامہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا.
نکاح نامے کا عکس ہے. یوم جمعہ وقت غروب عرض یہ فارسی میں ہے. عرض غروب از روز ہفتم رجب 1339 درول قسوق کشور در بنگلہ. اس کے بعد تو آپ کو فارسی اس کی جی استاد سے رابطہ کرنا پڑے گا. آپ کو تصویر تو میں دکھائی چکا ہوں، رتی جنا کی جوانی کی تصاویر بھی دکھا چکا ہوں. اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں. عدالت کے حکم امتناعی کی محمد علی جناح نے مکمل پاسداری کی. دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح جب رتی جناح سے نکاح کرنا چاہتے تھے تو وہ ابھی رولز ریگولیشنز کے مطابق جو ہے وہ یعنی شادی کی جو عمر ہے قانونی طور پہ اس وقت تھی، اس عمر میں 1.5 سال کم تھی وہ. اب مقدمہ عدالت میں گیا تو عدالت نے حکم دیا کہ نہیں آپ شادی نہیں کر سکتے. اچھا بھائی، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو عدالت کا فیصلہ. وہ تقریباً 1.5 سال تک رتی سے نہیں ملے. 1.5 سال تک نہیں ملے وہ رتی سے. یہ تھا اصول قائد اعظم کا. اگر آپ سے کہا جائے یوتھ کہ یہ شرع یہ کہہ رہی ہے اور کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال ابھی باقی ہیں، مت ایک دوسرے کو دیکھنا، تو تم تو فیس بک پہ تم تو کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ اس سے اللہ بنا کرے، ارے یار وہ تصویر ایک دوسرے میں دیکھ لیتے ہیں نا، فیس ٹائم پہ بات کر لو، یا ایک اور بھی تو ہوتا ہے نا واٹس ایپ پہ کر لو، اور ایک اور ہوتا ہے اسکائپ پہ کر لو. تم تو عوام نے تو دیکھا نہیں، خدا کی قسم ہم نے نہیں دیکھا. ابے تم نے آنکھوں سے جا کے نہیں دیکھا تو اسکائپ پہ تو دیکھ لیا. شریروں بہت شریروں. میں جب آؤں گا نا میں ٹھنڈا لے کر میرے ہاتھ میں ٹھنڈا ہوگا، پھر میں دیکھوں گا تم کیسے یہ حرکتیں کرتے ہو کرتی ہو. میں رکاوٹ تھوڑی بنوں گا، میں کہوں گا کہ نہیں یار ذرا سا صبر کر لو قائد اعظم کی طرح سے. تم بھی ایسے قائد اعظم کی طرح صبر کر لینا. میں نے کئی لوگوں سے کہا، انہوں نے صبر کیا، کوئی لوگوں نے صبر نہیں کیا. خیر چھوڑیے، اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. تو جناب والا مائی ڈیئر یوتھ، مگر عرصہ ہجر کی طوالت، جدائی کی طوالت جو تھی ان کی چاہتوں کو اور شدید کر دیا. اب جتنا قائد اعظم نے نہیں دیکھا اور رتی جناح نے انہیں نہیں دیکھا، ان کی چاہتیں اور جیسے طوفان سمندر جب موج میں آتا ہے تو کیا وہ کرتا ہے، لمبی اونچی اس کی لہریں آتی ہیں، موج میں آتا ہے تو اس طرح اور شدید کر دیا.
اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بے قرار رہنے لگے. جیسے آپ لوگ رہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں تو اللہ میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، تم ذرا موبائل دے دو. 2 دن سے میں نے بات نہیں کی، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے. اور وہ لڑکے کیا کہتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی وہ، یار پہلے ہی شک میں ہے وہ کہ میری اس سے دوستی ہے، اس سے دوستی ہے، اور 2 دن ہو گئے فون نہیں کیا، موبائل ہی نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں، خراب پڑا ہوا ہے وہ ذرا دے دینا پلیز، دے دے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ایمان سے پیسے لے لیجیے مجھ سے، لیکن میں ابے زیادہ بات نہیں کروں گا نا. اچھا یہ جو ہیلو، بس پھر آگے کی بات نہیں بتاؤں گا، وہ پرائیویٹ بات ہے. یہ لو، ہاں خوش ہے اب تو؟ ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ. اسی بے قراری نے ان کے اندر انتظار اور ایک دوسرے کی محبتوں پر جتنا پہلے وہ تھی مضبوطی، اس کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. وہ جانتے تھے کہ سماج اور قانون تعدیر ان کے درمیان حائل نہیں رہ سکتے. انشاءاللہ سماج، قانون، فوج میرے اور آپ کے درمیان بھی زیادہ عرصے حائل نہیں رہ سکیں گے. ایک دن آئے گا، آپ میرے سامنے ہوں گے، میں آپ کے سامنے ہوں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور پھر یہ ہی ہوا. جب وقت نے اپنے پر سمیٹے تو رتی بھائی 18 سال کی ہو چکی تھی. چنانچہ وہ نہایت جرات بندی سرشاری کے عالم میں اپنے والدین کی دیوڑی یعنی صحن پار کر کے مالابار ہل پر واقع محمد علی جناح کی کوٹھی ساؤتھ کوٹ پہنچ گئی. انہوں نے اپنی محبت کی خاطر اپنے والدین کی دولت اور ثروت کو خیر بات کہہ دیا، اور صرف ایک، دیکھو محبت کسے کہتے ہیں، ایک جوڑے میں جو ان کے بدن پر تھا گھر سے نکل کھڑی ہوئی. محمد علی جناح کے لیے جو پیشے اور طبیعت دونوں کے اعتبار سے قانون کی بالادستی کے قائل تھے، رتی پٹیٹ کا یہ اقدام اگرچہ پریشان کن تھا، لیکن اس مصلحتوں اور اندیشوں کی گرد کو محبتوں کی تن تیز آندھی اڑا لے گئی. محمد علی جناح فوری طور پر چند دوستوں کے مشورے سے، جن میں اب آپ نام لکھنا شروع کر دیں، جن میں عمر صوبانی سر فہرست تھے، رتی پٹیٹ کو بمبئی کی جامع مسجد لے گئے، جہاں رتی نے 18 اپریل 1918 کو مولانا نذیر احمد نجندی کے دست پر حق پرست پر اسلام قبول کر لیا. رتی پٹیٹ کا اسلامی نام مریم بائی رکھا گیا. دوسرے دن ہندوستان کے تقریباً تمام اہم اخبارات نے یہ خبر شائع کی کہ
سر انشاء پٹیٹ کی اکلوتی صاحبزادی مس رتی پٹیٹ نے گزشتہ روز اسلام قبول کر لیا اور آج ان کی شادی آنریبل ایم اے جناح سے ہوگی. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رتی نے جمعرات کے دن اسلام قبول کیا. اسی دن ہجری سن کے مطابق رجب المرجب کی 6 تاریخ تھی، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عرس کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو پہلے عمر صوبانی اور بعد میں محمد علی جناح انیار پابندی کے ساتھ محمد علی جناح یہاں کے خواجہ کی نماز بھیجا کرتے تھے. 19 اپریل 1918 بروز جمعہ صبح 9 بجے قائد اعظم کی کوٹھی پر ہی رتی اور محمد علی جناح اسلامی طریقے کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. محمد علی جناح اور رتن بھائی کا نکاح فقہ جعفریہ کے مطابق ہوا. رتن بھائی کی طرف سے مولانا محمد حسن نجفی اور محمد علی جناح کی طرف سے شریعت مدار آقائے حاجی محمد عبد الحاشم نجفی نے نکاح نامے پر دستخط کیے، جبکہ گواہان اور وکلا میں شریف دیوجی کانجی، عمر صوبانی، راجہ محمد علی محمد خان آف محمود آباد اور غلام علی شامل تھے. اگلے دن پھر اخبار نے رتی اور جناح کی شادی کے حوالے سے خبر شائع کی. لاہور کے اردو اخبار روزنامہ پیسے نے 21 اپریل 18 کی اشاعت میں مسٹر جناح کی شادی کے عنوان سے خبر شائع کی. اس نے لکھا 18 اپریل کو بمبئی کے مشہور پارسی بیرون سرڈنشاہ کی دختر رتی بھائی نے اسلام قبول کر لیا. 19 اپریل کو ان کی شادی مشہور بیرسٹر آنریبل محمد علی جناح سے ہو گئی. شریف الدین پیرزادہ نے لکھا کہ نکاح کے رجسٹر کے اندراج میں 118 کے تحت اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے. نکاح نامہ فارسی میں تحریر کیا گیا، جس کی عبارت یوں تھی، جو میں نے فارسی میں آپ کو دکھایا تھا نا پہلے، نکاح نامہ جس کو پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی، کہ یوم جمعہ وقت غروب از رجب 1339 مغل کشور در بنگلہ محمد علی جناح دائمی واقع شدیم جناب محترم مسٹر محمد علی جناح والجینا ہو جا اسنا عشری و علیہ محترمہ اقرا بالغہ رشیدہ رتن بھائی انشاء پیٹن فارسی ببستہ کوئن 1001 روپیہ ببدل 12,000 1,25,000 روپیہ عطیہ بوئی دادا وکیل زوجہ حضرت شریعت مدار قبلہ آقا حاجی شیخ ابو الحاشم نجفی بزل اللہ اعلی و وکیل زوجہ محمد علی خان راجہ محمود آباد، وکیل زوجہ رتن بھائی و محترم مکرم غلام علی خوجہ حسنہ عشری و مسٹر شریف بھائی دیو جی خوجہ حسنہ عشری و عمر صوبانی جملہ برائے شہادت حاضر تھے. میرے ساتھیوں، یہ بتانے کا جو مقصد ہے چھٹے لیکچر میں یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ ہونے کے بعد کبھی انہوں نے اپنے مذہب کا تذکرہ کیا، کبھی انہوں نے
کوئی شیعوں کے فیور کی بات کی؟ کبھی خواجہ اسنا عشری شیعوں کے فیور کی بات کی؟ نہیں کی، کیونکہ وہ لبرل، انسانیت پر یقین رکھنے والے اور سب کا احترام کرنے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کیا وجہ ہے؟ یہی جو میں نے ان کی بتائی کہ وہ ہر کسی سے جب بھی درس دیا عزت کا درس دیا. میں آپ کے سامنے مائی ڈیئر یوتھ I want to present the presidential address delivered by Mr. Muhammad Ali Jinnah to the Constituent Assembly of Pakistan on August 11, 1947. August 11, 1947. اس کو نکال دیا گیا ہے، اس کو نکال دیا گیا ہے نصاب سے. قائد اعظم سے کیا کہتے ہیں؟ Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and especially of the masses and the poor. If you will work in cooperation for getting the past, burying the hatchet, you are bound to succeed. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter that relation he had with you in the past, no matter what is his color, caste, or creed, is first, second, and last a citizen of this state with equal rights, privileges, and obligations. There will be no end to the progress you will make. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state.
each of us as our ideals, and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. آپ سب آزاد ہیں، آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ آپ کا تعلق اور کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں، کیونکہ وہ ایک ہی ریاست کے شہری ہوں گے۔ My dear youth, اس لیکچر کو آپ بار بار سنیں، غور سے سنیں۔ اس لیکچر کو میں چھٹے لیکچر کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور 7ویں لیکچر کا آپ انتظار کیجئے گا، بالکل اسی طرح جیسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اور رتی جناح انتظار کر رہے تھے بے چینی سے۔ اب تو میرا اور آپ کا رشتہ اتنا پیار والا ہو گیا ہے کہ آپ نہ بولیں، میں آپ سے بات نہ کروں تو میرا دل نہیں لگتا، اور آپ مجھے نہ سنیں تو آپ کا دل نہیں لگتا۔ عجب محبت ہے، اللہ اس محبت کو قائم رکھے۔ اسی محبت کی تلوار سے ہم دشمنوں کو، اسی تلوار سے، محبت کی تلوار سے دشمنوں کا مقابلہ کر کے انہیں انشاءاللہ شکست دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جئے مہاجر، جئے مہاجر۔